آداب دوستو، سفر میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ کتاب کہانی میں آج ایک بہت ہی خوبصورت افسانوی مجموعہ ہمارے پاس ہے، اس کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ سفر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، سوکھے پتوں کی رفوگری لبابہ عباس، یہ بڑا ہی منفرد قسم کا افسانوی مجموعہ ہے، کہانیوں کا مجموعہ ہے، فکشن کا مجموعہ ہے۔ لبابہ عباس صاحبہ کے اسلوب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بیک وقت ہمیں فکشن کا بھی گماں گزرتا ہے، بیانیے کا بھی گزرتا ہے، کہانی اور افسانے کے بین بین زندگی سفر کرتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ لبابہ عباس کے ہاں ہجر اور وصال کے مابین ذائقوں کے مختلف رنگ اپنی زندگی کے منڈیروں پر ہمیں رقص کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ محرومیاں جب زندگی کے دالان میں سر نہوڑے بیٹھی ہوتی ہیں تو ایسے میں جتنی مرضی خوبصورت آنکھیں ہوں وہ بے رنگ اور پھیکی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں لبابہ عباس کے قلم سے مظلوم اور مجبور انسان کی، صرف فیمنزم کی بات نہیں ہوگی، انسان کی بات ہوگی، اس کی سرگزشت بھی یہ بیان کرتی ہیں۔ ان کے ہاں ان کا اپنا وجود بھی دھڑکتا دکھائی دیتا ہے، اور مجھے ان کہانیوں کو پڑھ کر کہیں کہیں یہ گماں گزرا کہ ہماری سو کالڈ عورت مارچ کی یا فیمنزم کی تحریک کی جعلی عورتیں، جعلی این جی اوز، وہ جنہیں ان ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے، جن ایشوز پہ لبابہ صاحبہ لکھ رہی ہیں، اور وہ کروڑوں ڈالر لے کے ڈکار جاتی ہیں، ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ہمارے کئی ادبی فورمز بھی ایسے ہیں جو سو کالڈ جو ایسے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن لبابہ صاحبہ کو سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا تعلق کسی لابی سے نہیں ہے، جینون تخلیق کارہ ہیں، زندگی کے کونے سے لگ کر صرف زندگی کے جو رنگ ہیں، جو رشتے ہیں، جو دھوپ ہے، جو چھاؤں ہے، جو بیانیہ ہے، جو اعلانیہ ہے، جو غیر اعلانیہ ہے، اس سب کو سپرد قلم کر رہی ہیں۔ ہوا میں خالی تصویریں نہیں بنا رہی بلکہ ان میں رنگ بھی بھر رہی ہیں۔ کہیں پہ وہ رنگ نامکمل ہیں، کہیں پہ وہ شکلیں آدھی ادھوری ہیں، کہیں پہ وہ پورے اپنے پیکر اور جمال کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے لبابہ عباس کا قلم۔ میں لبابہ صاحبہ کو اس مجموعے کی اشاعت پر دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کی جو کہانیاں اس میں موجود ہیں ان میں جو کہانی مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ مردار گدھ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں جو ایک باہمی دل کا تعلق ہوتا ہے، ازدواجی تعلق ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے جو مرد کی قربانی ہے، اور اس میں اپنی عورت کے لیے جو وہ خوشی کسید کرتا ہے، اور اس خوشی کو، اس گھر کو، اس اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کے ہاتھوں پہ چاہے پیروں پہ چاہے روح پہ چھالے پڑ جائے، وہ گریز نہیں کرتا، اور وہ ایک خالص مرد کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ یقیناً یہ ایک عورت ہی یہ روپ لکھ سکتی ہے، میں اس کے لیے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری جو میری پسندیدہ کہانی ہے وہ ہے یہ انداز الفت۔ اب یہ انداز الفت میں بیسیکلی ہماری ایک عام بیماری ہے ڈائبٹیز، شوگر۔ اب یہ شوگر جو ہے ہر گھر میں موجود ہے، لیکن یہ شوگر رشتوں کو بھی کھا رہی ہے، اور بالخصوص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو بھی کھا جاتی ہے۔ اور اس کو کتنا شوگر کوٹڈ کر کے انہوں نے لکھا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز سے لکھا ہے، اس کے لیے میں انہیں داد دیتا ہوں۔ اور یقیناً دیمک کی جگہ شوگر نے لے لیا، اور یہ ڈائبٹیز جو ہے یہ ہمارے سماج کو کھا رہی ہے، ہمارے رشتوں کو گھل کی طرح کھا گئی ہے، اور میں نے اس موضوع پہ اس طرح کی یہ پہلی کہانی پڑھی ہے۔ اس کے بعد اگر میں ساری کہانیوں کا ذکر کرنے بیٹھوں تو بہت مجھے وقت لگے گا، لیکن زندہ میت آخری 2 لائنیں میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سنیے گا۔ مگر ریشمہ یہ تو صحیح بات نہیں، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ریشمہ میری باتوں سے جھنجھلا گئی۔ باجی اس کی ماں 1 ماہ کی تھی جب اس کا نکاح ہوا، ورنہ یہ تو پھر بھی 7 سال کی ہے، اور میری زندگی میں بچا ہی کیا ہے۔ زندہ میت کے سرہانے بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی، 4 دن میں بھی ہنس بول لوں گی۔ اب یہ ایسا کاٹ دار معاملہ ہے کہ نو عمری کی جو شادیاں ہوتی ہیں، نو عمری کے جو تعلق ہوتے ہیں، این جی اوز تو اس کو جو ہے بیچ باچ کے کھا جاتی ہیں۔ یہ وہ سارے کہانیاں ہیں، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ڈرامے ہیں، یہ فلمیں ہیں، یہ ویب سیریز ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے وہ مسائل ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان پہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کی طرف ہماری حکومتیں، ہمارا سماج، ہمارا بنیادی جو شعبہ ہے جس میں ہم اگر بات کریں
تو مذہب کی بات بھی آ جاتی ہے اور تعلیم کی بھی بات آ جاتی ہے، یعنی منبر رسول بھی اور ساتھ ساتھ ہمارے استاد بھی، اگر یہ دو شعبے چاہیں تو یہ ہمارے سماجی جو مسائل ہیں بہت آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرنے کی کوشش کرتے۔ حکومتوں کو تو کیا بلیم دینا اور باقی لوگوں کو کیا دینا۔ بہرطور میں سوکھے پتوں کی اس رفو گری سے محظوظ ہو رہا ہوں، اور میں نے اس مجموعے کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے، اور میرے ذہن میں کئی کہانیاں ابری ڈوبی۔ لبابہ عباس صاحبہ کے اس فکشن کے حوالے سے، اس کام کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ مختصر لکھا، لیکن جتنا لکھا اچھا لکھا، کمال لکھا، اور انصاف کے ساتھ لکھا۔ یہ نہیں کہ نسوانیت ہے، یہ نہیں کہ کسی عورت نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ ون سائیڈڈ بات ہو رہی ہے، ایک تخلیق کار نے لکھا ہے۔ اس کے قلم کی کاٹ، اس کا نشتر اتنا کاٹ دار ہے اور اتنا گہرا ہے کہ وہ روح تک جاتا دکھائی دیتا ہے۔ میں بڑی بڑی کانفرنسز میں اور نام نہاد جو ہمارے ریفرنسز ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ان میں جب میں منظرنامے کو دیکھتا ہوں تو مجھے آج لبابہ عباس صاحبہ کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ جو کھوکھلے پن کی بات میں کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا، وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ جینون تخلیق کار کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، کاسٹ پبلیکیشن سے یہ چھپی ہے اسلام آباد سے، تو آپ لبابہ صاحبہ کے افسانے منگوائیے، پڑھیے اور دیکھیے، فکر کیجیے۔ یہ کتاب فکر کی دعوت دینے والی کتاب ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی اور بس سرہانے رکھ کے یا بک شیلف میں رکھ کے بھول گئے۔ اس کتاب نے اپنا آپ مجھے یاد دلایا اور یہ یاد دلاتی رہے گی۔ میں لبابہ صاحبہ کے دیگر افسانوں سے بھی اپنا تعلق قائم کر رہا ہوں، اور ان کی افسانوی کائنات میں سفر کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی نامانوسیت یا اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو میرا اپنا ہے، جو میرے ارد گرد ہے، یہ وہ سب کچھ ہے جو صدیوں سے اس سماج کا حصہ ہے، لیکن اس سماج کے اس حصے میں رہتے ہوئے بھی کوئی میرا بائی کی طرح سامنے آتا ہے، تو کوئی لبابہ عباس کی طرح، کوئی سارا شگفتہ کی طرح سامنے آتا ہے، تو کوئی نیلم احمد بشیر کی طرح، کوئی پروین شاکر کی طرح سامنے آتا ہے، تو کوئی پھر نصرت مسعود صاحبہ کی طرح، عابدہ تقی صاحبہ کی طرح، بالکل جینون لوگ جو ابھر کر سامنے آتے ہیں، فرخندہ شمیم صاحبہ کی طرح۔ بہرحال میں بڑے ابھی کتابوں کے حوالے سے بھی جو ہماری ایک گفتگو کی سیریز ہے، اس میں اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ مکالمے کا سلسلہ آگے جاری ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کتابوں پہ بہت اہم ڈسکشن کریں۔ یہ تو صرف تعارفیہ ہے، لیکن آئندہ ہم کتاب کا ایک ایسا جائزہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جس میں اس کے کامیاب یا ناکامیاب ہونے کے اور اس کی جتنے بھی فنی محاسن ہیں ان پر ہم بات کر سکیں گے، اور اس کا آغاز ہم کریں گے ہنا جمشید صاحبہ کے ناول ہری یوپیا سے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان ہوں گے وہ بڑے اہم لوگ ہیں، اور اردو افسانے کے حوالے سے، اردو فکشن کے حوالے سے وہ لوگ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کتاب کو منگوائیے، پڑھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔